ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں، اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلی حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمایا ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سسٹر نے یہ کویسچن بھیجا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، یہ اپنے میکے آ گئی ہیں، تو اب شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے، میں سخت اذیت میں ہوں، حکم شرع بیان فرما دیں۔ دیکھیں، جتنے بھی ایسے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ جن کی بیویوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس میں چاہے بیوی قصوروار ہو یا بیوی کا کوئی قصور نہ ہو یا دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہو، یا تو آپ بیوی کو رکھیں اپنے ساتھ، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں یا خلا کر لیں۔ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور کوئی مال وغیرہ لے کے اگر طلاق دی جائے اس کو شرعاً خلا کہتے ہیں۔ یہ کورٹ کا خلا نہیں ہوتا، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، نکاح ختم کرنا، اس کو لوگ خلا کہہ دیتے ہیں، نام اس کا خلا رکھ دیا۔ خلا یہ ہے، یہ آپ کر کے ختم کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، مجھے بڑا تنگ کیا تھا اور اس کو اسی اذیت میں رہنے دو، اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا نہ رکھنا نہ اس کو طلاق دینا، لٹکا کے رکھ اس کو ایسا، تو یاد رکھیں آپ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا قبر کھودنا محاورتاً۔ آخرت میں سخت حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو آپ خود تیار کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنی دنیاوی تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی اس کے تو درجے بلند ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر اس طرح کر کے ظالم بنیں گے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس زوجہ کو سامنے کھڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے قصور کر کے نکلی ہو، ظالمہ ہو، لیکن جب آپ مسلسل ظلم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظلم کم ہو جائے اور مظلوم ہونا زیادہ ہو جائے، اب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکلوائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم دنانیر کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ تک اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو شوہر نامدار یہاں بیوی کو چھوڑ گئے، باہر دوسری شادی کر کے رنگرلیاں منا رہے آرام سے، وہ اچھا ہے اس کو اذیت میں رہنے دو۔ یہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اپنے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں جب آپ ایک بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوں گے، چہرے کا رنگ فق ہوگا، پسینے چھٹ رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کی بیوی نیکیاں لے کے جنت میں چلی گئی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی اس طرح کی حوصلہ افزائی کر کے اپنی اولاد کو میدان محشر میں اسی بہو کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ بہو کی فیور میں ہیں کہ بیٹے کی فیور میں ہیں؟ یہ بتائیے ذرا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم بہو کے مخالف ہیں، بیٹے کی فیور میں، یہ تو آپ بالکل اپنے بیٹے کی تباہی والا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے بیٹے سے کہیں بیٹا جان چھوڑ دے، وہ کسی سے شادی کرے، خوش و خرم رہے نہ رہے، ہمیں اس کا نہیں، ہم تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں، مردوں کے ہاتھ میں طلاق اور خلا کا اختیار شریعت نے دیا ہے، اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو کیا مطلب آپ کو آخرت میں فرشتے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، آپ کو انعام ملے گا؟
آپ کی موت بڑی آسان ہوگی، قبر میں آپ کو بڑی راحتیں ملیں گی، میدان محشر میں شادیانے بجیں گے، پل صراط پہ آسانی سے آپ گزر جائیں گے، جہنم آپ کو دیکھ کے شرما جائے گی کہ حضور آ گئے، سیدھے جنت میں چلے جائیں آپ۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ مجھے یقین ہے جو اس طرح کے شوہر مجھے سن رہے ہوں گے وہ کئی فٹ اوپر اچھل رہے ہوں گے بہت سے، اور ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، بعض تو سنتے بھی نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور کچھ خواتین خوش بھی ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ کا قصور ہے آپ بھی میدان معاشر میں پکڑی جائیں گی۔ شوہروں کو ذہنی اذیت دے کے اور پورے خاندان کو تباہ کر کے آپ آرام سے میکے میں آ کر بیٹھ گئیں، بعض اوقات آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اپنے اپنے قصور کو دیکھیں، اور خدا را میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے کسی کو اذیت مسلسل میں مبتلا نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی تھی جس پہ لکھا تھا کہ قضا نمازیں پڑھوائیں، پھر آگے لکھا تھا کہ مرحوم کی قضا نماز انتہائی مناسب ہدیے پر پڑھوائیں، اگر آج آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز پڑھوائے گا۔ وحدت کالونی، لاہور۔ دیکھیں اب اس قسم کی بکواسات جو ہیں نا، یہ بہت سارے لوگ اپنے دھندے چلانے کے لیے جاہل قسم کے لوگ آ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک پہلے پوسٹ آئی تھی کہ جی آپ قرآن پڑھوائیں اپنے مرحوم کے لیے، اتنے سپارے کا اتنا ہدیہ ہوتا ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ جو اس طرح کے پہلی بات ہے کہ جو قرآن کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی پہلے ہدیہ مانگ کر قرآن پڑھ رہا اس پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اس لیے یہ تو کریں ہی نہیں۔ قاری صاحب کو بٹھا دیا جی ہم اتنے پیسے دے دیں گے اس سال ثواب کے لیے قرآن پڑھ دیں، ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، یہ بھگائیں قاری صاحب کو۔ اور دوسرا یہ جو جہالت ہے، یہ یاد رکھیں کہ بدنی عبادت، خالصتاً بدنی عبادت، خالصتاً بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مال کے خرچ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایک دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یا تو خود ہی آپ کے اگر نماز قضا ہوگی تو آپ کو کرنی ہوگی، اور اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو وصیت کر کے جائیں کہ میرے مال سے فدیہ ادا کر دیں۔ ایک نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا ہوتا ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن جن کو دین کے بیسکس معلوم نہیں ہوتی، انہوں نے دے بھی دیے ہوں گے ہدیہ بھی ہماری نماز پڑھ دینا، اور یہ نماز پڑھیں گے، یہ بالکل نہیں پڑھیں گے، پیسے لے لیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے سونا اور چاندی تو بالکل مطلقاً جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو دیگر دھاتیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد صحابی کو اس کی انگوٹھیاں پہننے کو منع کیا تھا، خواتین کو نہیں کیا تھا۔ لیکن فقہا نے اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوہا یا پیتل پہننے کو اس لیے منع نہیں فرما رہے کہ وہ مرد ہے، بلکہ اس لیے کہ لوہا یا پیتل، لوہا مطلب جہنمیوں کا زیور ہے، اور پیتل جو ہے اس سے بت بنائے جاتے تھے، سرکار نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، اس وجہ سے سرکار نے منع فرمایا، تو بہتر ہے کہ عورتیں بھی نہ پہنیں۔ چونکہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ براہ راست لوہا یا پیتل یا دیگر دھاتیں عورتوں کو منع نہیں کی گئیں، ایک ظن، ایک گمان کے تحت فقہا نے منع کیا تھا۔ اور یہ آپ کو بارہا قاعدہ بتایا کہ جب فقہا اپنے گمان، اپنے ظن کی بنا پر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے، تو وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے رائے سے ہزارہا مسلمانوں کو گناہ گار قرار دیں، ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں۔ ایسی صورت میں کہ جب وہ چیزیں عام ہو جائیں تو وہ اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور مطلقاً اجازت دے دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں بالکل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، ان کا روکنا بھی جائز اور اس طرح کے عموم بلوہ کو دیکھ کر اجازت دینا بھی ان کے لیے جائز۔ دلائل کا یہاں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب فقہا نے بالکل اجازت دی ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بلا کراہت جائز ہے، اس میں گناہگار بھی نہیں ہوں گی، نہ ان کے لیے نماز لوٹانا لازم ہوگا۔